وہ جو کریں گے کر لیں گے وہ ختم کیجیے ہے نا. توجہ انسان کی ادھر ہو جاوے پھر بولنے والے کو مزہ نہیں آتا ہے نا. اور میں بولوں آپ دھیان دیں گے, آپ مجھ پہ دھیان دیں گے, میں آپ پہ دھیان دوں گا, تبھی تو کام بنے گا. کیونکہ دھیان ہونا بہت ضروری ہے. ابھی کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی کچھ اور سوچ رہا ہے. امام صاحب بولے اللہ اکبر, بندے نے نیت باندھی ہے. اب امام صاحب نے کون سی سورہ پڑھی اس کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ یہ تو مارکیٹ میں تھا. ایسا معاملہ نہ ہو, اللہ ہماری حفاظت کرے ایسے معاملات سے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات نمازوں میں ہمارا دھیان, نمازوں تک ہم شیطان کے وسوسے سے بچیں ہے نا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے, 10 منٹ ہی بولنا ہے مجھے. 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, اب 10 بجنے بھی والے ہیں. اور ہمارے نگران کابینہ حضرت علامہ مولانا صادق مصباحی صاحب تشریف فرما ہے, وہ بھی کچھ آپ سے گفتگو کریں گے. یہ شعر تو میں بہت پڑھ چکا ہوں, لیکن ایک اسلامی بھائی ملے آج, بولے یہ آپ شعر پڑھیے. یہ واقعی بہت اچھا شعر ہے. شاعر کہتا ہے اگر آپ اس شعر پہ غور کریں گے نا تو ہمارے اندر کی جتنی بھی بدعمالی ہے نا سب ختم ہو جائے گی. جتنی بھی بدعمالی ہے, خالی اس شعر کو اگر آپ سمجھ لیں تو. شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. بہت بار پڑھ چکا ہوں میں یہ شعر, بہت جن سن چکے. ہمارے ماسٹر اظہر صاحب بھی ہے, یہ بھی کئی بار سن چکے ہوں گے یہ شعر. لیکن یہ شعر ہی ایسا ہے کہ اگر بندہ اس میں دیکھے جھانک کے کہ میری زندگی کا ہے, تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سنی ہے کہ سنتوں والا سنی ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ ناز سے مراد کیا, یہ جو ہم لوگ آج کرتا پاجامہ پہنتے ہیں, یہ شان سے چلتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم, جو پایا کھاتے ہیں نہاری کھاتے ہیں, یہ جو شان ہے ہماری, اس شان سے کہتے ہیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. لگتا ہے آپ لوگ سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے آپ کو, ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے تو تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجیے. شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے, اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اس شان کے جو بندہ بک گیا, جو اس شان کے سودے میں بے دام ہی بک گیا, اس کا کام کنفرم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جانی ساری کرتا ہے نا, پوری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے. اچھا ایک بات اور نکلی تھی آج صبح, میں کچھ لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا. مغربی تہذیب, ویسٹرن کلچر جس کو کہا جاتا ہے, اس کے فالوور بہت بڑھ رہے ہیں ہمارے اسلام میں. اس کے اچھا اگر کوئی اپنا بھائی رہے اور اس کی دکان ہو, مثال کے طور پر ہمارے صادق بھائی اگر اتر ٹوپی رومال بیچے, اور میں ان کو چھوڑ کے, ان کی دکان چھوڑ کے 2-3 محلے چھوڑ کے چوتھے محلے سے جا کے لے کے آؤں, تو صادق بھائی کو برا لگے گا نا, اور یہ ناانصافی بھی ہوگی. کیونکہ بھائی بلکہ مال کی کوالٹی بھی ان کی اچھی ہے اور ان کی قیمت بھی کم ہے, پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کے ادھر سے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ یا تو بندہ وہاں سے لے, اس کا ریزن ہونا چاہیے, یا تو ان کے پاس ریٹ زیادہ ہو یا مال کی کوالٹی خراب ہو تبھی وہاں سے لے. اگر ان کو چھوڑ کے ساری چیزیں ان کے پاس ہے, پھر بھی ان کو چھوڑ کے ان سے لے رہا ہے, تو بندہ غدار ہے. میں صحیح بول رہا ہوں؟ کہ جو نا آپ ہوں ہاں کرتے رہیے, سبحان اللہ الحمدللہ کرتے, ورنہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سو رہے کہ جاگ رہے ہے نا. تو یہاں سے کیونکہ لائٹ بھی کم ہے, تو آپ تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے رہیے. تو اگر کوئی ان کو چھوڑ کے وہاں سے لے رہا ہے تو بندہ غدار ہے. تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ کے غیروں کے, کافروں کے, مشرکوں کے, یہودیوں کے, نصرانیوں کے طریقوں کو فالو کریں. اب بتائیے ہم کون ہیں؟ کیا ہم وفادار ہیں؟ اللہ, دنیا میں ہم غدار بن گئے. کل قیامت کے دن امام حسین نے کالر پکڑ لیا, بتا تم لوگوں کے لیے میں نے اپنی امت, اپنے نبی کے امت کے لیے, اس قوم کے لیے گردن کٹا دی, اپنے خاندان والوں کو دے دیا, گھر کی عورتوں کو دے دیا, ماں بہنوں کو دے دیا, بستی والوں کو دے دیا, اپنے قبیلے والوں کو دے دیا, سب کچھ دے دیا, میرے نانا کا شہر چھوڑ دیا, ہر چیز کی قربانی پیش کی. مسلمان بتا تو نے کیا دیا؟ کیا بولیں گے آپ؟ کچھ نہیں بول پائیں گے. کیا بولیں گے؟ نہیں میں نے تو داڑھی کٹائی تھی پریم کے پاس,
हर 2 हफ्ते में 50 रुपया देता था उसको। नहीं नहीं, मैं तो गुच्ची की पैंट लेके आया था, मेरे पास शूज भी एडिडास के थे, ये बोलेंगे। हम रह कहाँ गए यार, अपने आप को ढूंढे कभी हम क्यों वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और क्यों उसमें अपनी इज्जत ढूंढ रहे हैं। मैंने ऐसे मुसलमान भी देखे हैं जो टोपी कुर्ता पजामे वाले को धूर समझते, ओपन बात करता हूं मैं, धूर समझते, धूर, ये टोपी कुर्ता पजामा वाला, इसको आता क्या है। अल्लाह आके देख, तूने क्या दुनिया देखी है। एक कुर्ता पजामा वाला जब कुरान पढ़ता है ना तो तुझे पता चलेगा, जिन साइंसदानों की तहकीक के ऊपर तू इतना कूद रहा है ना, उस साइंसदान से जाके पूछ कि जिस साइंस की तकलीफ पे, जिस साइंस की बुनियादी बातों पे वो इतना अकड़ रहा है, ये साइंस मेरे कुरान ने दिया है, कुरान ने दिया है। जाबिर बिन हयान कौन थे, बड़े बड़े साइंसदान से पूछो। अफसोस ये है कि हमारे कुरान से फायदा सबने उठाया, हमको छोड़ के। अच्छा, एक तो हमको कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, सही भी पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, सही कुरान पढ़ना भी नहीं आता। मैंने तो कितने ऐसे लोगों को देखा है कि वो गलत पढ़ते हैं पहले तो खुद, और दूसरों को पढ़ाते भी है, ट्यूशन भी देते हैं। बताइए, अगर मैं किसी स्कूल में, या पीछे एक स्कूल है, अपने बच्चे को भेजूंगा तो पहले देखूंगा भाई इसमें जो टीचर्स है वो एजुकेटेड है कि नहीं। पता चला चप्पल सीने वाले को मास्टर बना के लाके खड़ा कर दिया तो मैं दूंगा तो मैं धूर हूं ना, मैं बेवकूफ हूं ना। तो यही मामला हमारे साथ हो रहा है। कम से कम हम देखें तो सही, बंदे को कुरान पढ़ना आता, अच्छा देखेंगे कैसे, अपने को आता ही नहीं, अपने को मालूम ही नहीं। अच्छा सादिक भाई आए, बोले ऐसा ऐसा है, दावत इस्लाम में हमारा मदनी कायदा लीजिए पढ़िए। नहीं नहीं सादिक भाई, आप क्यों सुना रहे हैं हमको, आप अपना काम कीजिए ना, हमारे बाप दादा तो ये पढ़ के गए, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो बाप दादा के टाइम पे तो हाजी बिरयानी नहीं खाते थे बाप दादा, आप क्यों खा रहे, मत खाइए। बाप दादा पे टालना एक रिवाज हो गया, हर चीज हमारे बाप दादा करते थे, हमारे बाप दादा। अरे बाप दादा से क्या करना, बाप दादा बेचारे शरीयत को जानते थे, उन लोग सोच सोच के कदम फूंकते थे, हमने उनको देखा नहीं इसलिए हम उनके ऊपर टाल देते हैं। असल तो ये है कि हमारे दिमागों में, हमारी ज़हने, हमारा हर चीज़ जो है मगरिबी तहजीब का गुलाम हो गया है। हमारी माँ बहनों के अंदर ये चेमी गोयम होती है कि फुला बोले वो मॉल से जाके कपड़ा लाई थी, फुला वहाँ से लाई थी, मैं नहीं ला पाई, अब मैं भी जाऊँगी वहाँ से लेके आएंगे। अच्छा एक और ट्रेंड चला था, अभी बीच में ट्रेंड चला था, मैं माफ़ी चाहूँगा सर, वक्त तो ले रहा हूँ मैं। पिकनिक बहुत बड़ा, ये एक बहुत बड़ा ये जो चीज़ है ना, ये मैं देखा पिकनिक सब इंतजार कर रहे हैं कि 1 जनवरी आए पिकनिक को निकलेंगे। पिकनिक 1 जनवरी को पिकनिक, और न जाने कितना फजर छूट गया, तुमको ख्याल नहीं रहा, कितने ज़ोहर चले गए, कितने असर, कितनी मगरिब, नमाजें छूटे, हमको परवाह नहीं, लेकिन पिकनिक नहीं छूटना चाहिए। पिकनिक के लिए मर रहा है मुसलमान। और मुसलमान, दुनिया की पिकनिक तुझे क्या खिलाएंगी, दुनिया के पिकनिक में तुझे क्या मजा आएगा, जन्नत की पिकनिक के बारे में सोच। कभी जन्नत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से वो प्याला, वो जामे कौसर, कितना मजा आएगा यार, वो सोचिए तो सही, वो जन्नत में बुराक की सवारी। अरे बंदा सोचे तो सही, सोचते नहीं है पिकनिक पिकनिक। और ये पिकनिक में होता क्या है, 4 छोकरे लोग जमा हुए, 4 छोकरियां जमा हुई, अभी इन लोग जाएंगे दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक, टाइगर हिल, वहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा बॉक्स हमारे बिना साउंड वालों जैसा का बेचारों का बॉक्स ले जाएंगे भाड़ा करके, खूब बजाएंगे उसको, और खूब बजाएंगे क्या, उसमें जलाएंगे आग, जनवरी अक्सर ठंड में होती है, जलाएंगे आग और उस पे ऐसे बेहुदे गाने बजाएंगे और अपने जिस्मों को थिरकाएंगे उसमें, यानी डांस करेंगे। एक लड़का एक लड़की, तहजीब नहीं रहती कुछ, एक बस में जाते हैं, वहां जाके पिकनिक करते हैं, और तुम मुसलमान होके अपने आप को पिकनिक पे छोड़ के गैर महरम औरतों के साथ जाना, फिर वहां पे डांस करना, खाना बनाना, घूमना फिरना, यही जिंदगी है। बाज लोग तो ये कहते करना क्या है, आए हैं जिंदगी में खाना पीना है, उसके बाद मर जाना है, मरने के लिए। अरे भाई, जिंदगी की मिसाल उलमा इकराम इस तरह देते हैं कि अगर पूरी दुनिया को राय के दानों से भर दिया जाए और एक चिड़िया को मुसल्लत कर दिया जाए कि वो 10,000 साल बाद आवे और एक राय का दाना उठावे, तो वो राय का दाना तो खत्म हो सकता है, लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। आखिरत की जिंदगी, तो ये 60 साल की जिंदगी में बंदा क्या क्या करना चाहता है। बंदा रोड पे अपना सामान गिरवा दिया, अरे कौन बोलेगा यहाँ का मैं हूँ दादा, दादागिरी, हर चीज हमारे अंदर, हर चीज की बुराइयां ढूंढ लेना मेरे इस्लामी भाई। अच्छा एक बंदा, एक मौजिन साहब थे, वो अजान देते थे, हाँ अजान देने के बाद वो वजू किया करते थे, अजान देने के बाद वो वजू किया करते थे। तो अचानक कुछ लोग आए,
آئے اور بولے ارے مؤذن صاحب کو اذان دینے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے، حافظ صاحب آپ سمجھائیے ان کو، یہ غلط بات ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اذان دے کے اذان جو ہے وضو سے دینا چاہیے۔ میں بولا بات تو صحیح ہے یار، لیکن پہلے پوچھ تو لے مؤذن صاحب کیوں بناتے وضو۔ جب میں مؤذن صاحب کے پاس گیا تو مؤذن صاحب بولتے بھائی میرا تو وضو رہتا ہے، الحمدللہ میں باوضو رہتا ہوں، بس اذان دینے کے بعد فارغ ہو جاتا ہوں استنجا وغیرہ سے، اس لیے وضو کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ چیز ہمارے اندر بہت بری ہے، بدگمانی۔ بدگمانی کیا بولیے؟ ہاں بدگمانی، یعنی دوسرے کے لیے غلط سوچنا۔ ہمارے نگران صاحب بیٹھے یہ اس دن بتا رہے تھے کہ کوئی بندہ، ایک مسلمان بندہ اگر 10 لوگ بیٹھے اور وہ نماز پڑھ کے آیا ہے تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بولے کہ آپ کی نماز ہو گئی، آپ کی نماز ہو گئی، بلکہ یہ پوچھے، یہ کہے کہ جن جن لوگوں نے نماز نہیں ادا کی ہے وہ نماز ادا کر لے۔ یہ طریقہ ہے یار، 4 دن مسجد کے کرتیاں، مسجد کے چٹائیوں پہ بیٹھ کے گئے، اپنے آپ کو قابل، مفتی، مجدد سب کچھ بنا لیا، عالم سے کوئی تعلق ہی نہیں، پوچھنا ہی نہیں۔ اسلام بندے پہلے اسلام سیکھ تو صحیح، اس کے بعد لوگوں کو بتانا۔ اسلام کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ کچن پہ چڑھے گئے بریانی بنانی، پتہ نہیں بریانی میں چکن ڈلتا ہے کہ خالی مسالے سے کم ہے۔ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کر، یہ نیتا لوگ کی طرح میں وہ بھاشن نہیں دوں گا کہ ہاں بھائی مجھے ووٹ دو، میں تو حقیقت بول رہا ہوں، اور آپ کے ہاتھوں، میں اپنے ہاتھوں آپ کے پیروں کو پکڑتا ہوں کہ بدگمانی سے ہم نے بچنا ہے، بدگمانی سے۔ بدگمانی کی بات نکلی تو میں اپنی بات کلیئر کر کے جاؤں گا، ہے نا، کہ ایک اسلامی بھائی ملے مجھے، یہ ہمارے، دیکھیے یہ اپنی بستی ہے، یہاں پر میں بڑا جلسے کا بڑا مقرر نہیں ہوں، یہ اپنی بستی ہے، اپنا اسٹیج ہے، یا گھر والا بھی اپنا ہے، علماء کرام بھی اپنے ہیں۔ ایک بندہ مجھے بولا کہ کیا کر رہی ہے دعوت اسلامی یہاں پہ آ کے، کیا کر رہی ہے دعوت اسلامی، دعوت اسلامی آ کے کیا کرے سنہری مسجد۔ بھائی باہر سے جنگل دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کتنا خطرناک ہے، کبھی جا کے دیکھو کیا کیا ہے اس میں، کبھی آ کے دیکھو، خالی بول دینے سے نہیں ہوتا ہے کہ کیا کر رہی ہے۔ ارے دعوت اسلامی وہ ہے کہ جن مسجدوں میں لوگوں نے جانوروں، کھچروں کو باندھا تھا، آج دعوت اسلامی اس میں سنتوں کا پیغام چلا رہی ہے۔ یہ بول رہے ہیں کہ کیا کر رہی ہے دعوت اسلامی، کیا کر رہی ہے۔ یہ میں جو ہے نا، وہ جن لوگوں نے سوالات کیے تھے میں ان کو جواب ہی دے رہا ہوں، اور یہ جواب دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اپنے گھر کے لوگ ہیں، سب مل جل کے کام کریں گے، مل جل کے چلیں گے۔ دعوت اسلامی کیا کرے؟ اچھا ہمارے اندر جو مغربی تہذیب آئی ہے، یہ جو مغربی کلچر آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یوٹیوب، فیس بک، ٹی وی، یعنی سوشل میڈیا سے آیا، دیکھ دیکھ کے ان لوگوں کو فالو کرنا ہم نے سیکھے۔ دعوت اسلامی نے کیا کیا کہ ان کے طریقوں کو اپنایا، اور جہاں بچہ ٹی وی دیکھتا تھا، یوٹیوب میں گندی فلمیں دیکھتا تھا، گندے گانے سنتا تھا، اس جگہ پہ نعتیں سنانا شروع کر دیے، نعت، بیان، سنتوں کے طریقے عام کر دیے۔ کیونکہ ایک دور ایسا تھا کہ جب تلواروں سے بات ہوتی تھی، ایک دور ایسا آیا جب قلم سے بات ہوتی تھی، لیکن اب جو دور آیا ہے وہ سوشل میڈیا سے بات ہو رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے دعوت اسلامی نے یہودیوں نصرانیوں کے منہ پہ ایسا چماٹ مارا ہے کہ ان کی نسلیں بھی اس چماٹ سے بچ نہیں سکتی۔ اور یہ بندہ کہتا دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ ارے مولانا الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں وہ جذبہ ڈال دیا ہے کہ وہ جب مدینے والے کا نام سنتا ہے تو اس کے آنکھوں سے نہیں، دل سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور یہ کہتا دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ دعوت اسلامی نے وہ کیا، دعوت اسلامی نے وہ کیا جو میرے اعلیٰ حضرت کا کام تھا، دعوت اسلامی نے وہ کیا جس کے لیے میرے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی دے دی، دعوت اسلامی نے وہ کیا جس کے لیے حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا۔ دعوت اسلامی نے کچھ نیا نہیں کیا، دعوت اسلامی وہی کرتی ہے جو میرے آقا کرنا کرتے تھے، دعوت اسلامی وہی کرتی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے سکھایا، حضرت عثمان نے سکھایا، حضرت علی نے سکھایا، ہم کو ہمارے صحابہ نے سکھایا، ہمارے اولیاء اعظام نے سکھایا، ہم کو اعلیٰ حضرت نے سکھایا، ہم کو تاج الشریعہ نے سکھایا۔ یہ جو انگلی ہے نا، کسی کو بھی انگلی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ ایک انگلی اس کی طرف ہے نا تو 4 انگلی اپنی طرف بھی ہے، 3 انگلی اپنی طرف بھی ہے۔ تو بندہ بدگمانی کرنے سے پہلے سوچے تو صحیح، بولنے کو دیکھیے یہی ہوتا نا، دادا یا نانا ان لوگ کا سایہ سر پہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں 4 بولا، دادا نے اصلاح کر دیا، اللہ ان کو، ان کے صدقے میں ہم کو بھی جنت عطا فرمائے۔ اور یہ سید صاحب ہے، یہ ان کے قدم جو ہے نا ہمارے سر کے تاج ہے، اور خوش نصیبی کا ہمارے دادا ہے، بعد میں تو میں لپٹ ہی لوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیوں بدگمانی کریں یار،
کھا رہے اپنا, سو رہے اپنا, ہم کو کیا لینا اس سے. ایک تو ہم کسی کو نماز کی دعوت تو دے نہیں سکتے, اچھے کام کی لاٹری کاٹ رہا ہوتا ہے اپنے سامنے, اپن بول نہیں سکتے بھائی کیوں کاٹ رہے ہو, نہیں بول سکتے. وہ اپنے سامنے جوا کے اڈے پہ جا رہا ہے, اپن بول نہیں سکتے کہ کیوں کر رہے ہو. اس کے کان میں ہیڈ فون ہے, گانے بج رہے, اپن بول نہیں سکتے کہ کیوں بجا رہے ہو. لیکن ٹھیک اگر وہی آدمی مسجد میں آ جائے اور اگر اس نے غلطی سے غلط نماز پڑھ لیا یا اس کو کچھ, تو نماز پڑھنے آتا نہیں, چلے آئے نماز پڑھنے آنے چلے آئے. تم کون ہوتے ہو جج کرنے والے یار؟ امام ہے, علماء ہے, وہ جج کریں گے نا. اس کا اذان درست نہیں ہے, اس کی قرات درست ہے, تم ہوتے کون ہو جج کرنے والے؟ اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ, تم نے کیا پڑھا ہے, بعد میں جج کرنا. پڑھے آتے ہیں, ارے اس کا یہ نہیں, رات بھر میلاد ہوا, وہ فلاں صاحب کہاں تھے, وہ فلاں صاحب کہاں, ارے فلاں صاحب کہاں تھے, تو اس کے گھر پہ جا کے دیکھ کے آیا نہیں, دیکھ کے آیا نا, پھر کیوں بدگمانی؟ کل قیامت کے دن اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے. بدگمانی کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے, مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے بدگمانی کیوں کیا, تو کیا بولیں گے؟ اپنے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. اور قیامت کا دن تو اللہ اکبر نفسی نفسی, نہ ماں بیٹے کا نہ باپ بیٹے کی. باقی میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, لیکن میرے عزیز بھائیوں میری اپیل ہے کہ بدگمانی نہ. ہاں جو میری بات تھی پکنک, تو میں اپیل کروں گا میرے نوجوانان سے جو پکنک اس سال گئے اور آئندہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, کہ اس سال تو گینگٹاک گئے ہیں, اگلی سال سکم اور کہیں اور جائیں گے, تو آپ یہ ذہن نکال دیں, یہ ذہن نکال دیں. آپ آئے, آپ کو 7 دن گھومنا ہے نا, 2 دن گھومنا ہے نا, آئیے ہم آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرائیں گے. اچھا آپ لوگ کے, آپ کو ابھی تو مہینہ ہی ہے, جنوری ہے, 11 تاریخ سے ہمارا جو الحمدللہ کورس بھی چالو ہے مسجد میں, ہمارے نگرانان موجود ہیں, کورس بھی چالو ہے. تو کورس میں آئے نا, آپ کو پکنک سے زیادہ مزہ آئے گا اور پکنک سے زیادہ فائدہ بھی ہوگا. اصل آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنا فائدہ دیکھے, لیکن اصل فائدہ دنیا کا نہیں, دین کا ہے. آپ کیا ہوگا, اپن گینگٹاک جائیں گے یا کدھر بھی جائیں گے تو اپن کھا پی کے کیا کریں گے, اڑا کے واپس آئیں گے. لیکن اگر آپ 7 دن اپنا کورس میں دیتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ, آپ کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا, آپ کو بڑوں سے ادب کا طریقہ بھی آئے گا, آپ کو آقا کا نام لینے کا طریقہ آئے گا. یار اسی طریقے پہ کہ آقا کا نام لینا آ جائے گا, بس یہی کافی ہے, اور فائدے رہنے دو. ہم کو آقا کا نام لینا نہیں آتا, بس اتنا کہ آقا کا نام, علماء اکرام, اولیاء اعظام کا نام محبت سے کیسے لے لے, یہ لینے کا طریقہ ہی سیکھ جاوے تو زندگی کامیاب ہے. تو یہ سیکھنے کے لیے میرے عزیز بھائیو, ابھی اس سے پہلے جو پروگرام ہوتا اس سے بھی میں نے کچھ لوگوں سے وعدے لیے تھے, لیکن وعدے تو وعدے ہی رہ گئے, وہ اسلامی بھائی دوبارہ ملے نہیں. میں آپ سے اپیل ہے, بتائیے کامیاب شخص کون ہے؟ جو اپنے آخرت کی تیاری کرے, صحیح ہے نا. اور زندگی میں دین سیکھنا بہت ضروری ہے, ضروری ہے نا یار؟ آواز نہیں آ رہی, میرے بات سے سہمت نہیں آپ لوگ, ہے نا؟ زندگی میں دین سیکھنا ضروری ہے, ہاں تو ضروری ہے, تو دین سیکھنے کے لیے 7 دن آئیے. کون کون آئیں گے آپ بولیے انشاءاللہ, بولیے انشاءاللہ. ہاں سبحان اللہ. کاش یہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں اللہ ان سب ہاتھوں کو جنتی لسٹ میں ڈال دے, کہہ دیجیے آمین. اور آپ سب سے میری اپیل ہے, گزارش ہے کہ جتنا وقت ملے آپ دیجیے, آپ آئیے کورس میں آئیے, آپ خالی نہ رہے. اچھا کچھ لوگ رہتے ہیں نا, بریانی بٹ رہی تو 2 پیکٹ نہ صحیح 1 تو مل ہی جاوے, تو اپن ایسے بھی بن جاوے نا, کم سے کم 7 دن نہ صحیح تو 3 دن, جتنا وقت ملے آئے تو صحیح. اب کچھ لوگ نہیں میں بزی ہوں, بھائی بزی تو زندگی بھر ہے. جو کروڑوں کماتا نا, کیا نام ہے اس کا, وہ امبانی امانی جو بھی ہے, وہ کتنا خربوں ملین ٹریلین کتنا کماتے, لیکن پھر بھی بزی رہتے, کتنا بہت بزی رہتے وہ لوگ, ہم لوگ سے زیادہ بزی رہتے. ہم لوگ کو چائے بھی پی لیتے ٹپری میں بیٹھ کے, ان لوگ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں رہتا. تو زندگی میں مشغولیت بہت رہیں گی, زندگی اسی طرح بیت جائیں گی, کل کو موت آ جائیں گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم موت کی آخرت کی تیاری کر لیں. میرے عزیز بھائیوں وقت ہو چکا ہے, آئیے اب ہم آپ کے حوالے مولانا صادق الطالبی بھائی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ